نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نارین پاک کے تصدق سے ہم جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آج کے دن کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک اور اس سے پچھلا جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریاست تھی، ریاست مدینہ، اس کی جو خارجہ پالیسی تھی، اس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا اور اسلام کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجہ پالیسی کے جو بنیادی نکات ہیں ان کے اوپر ہم نے گفتگو شروع کی ہے۔ اس بات کو ہم جو ہے آگے جو بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں، جب خارجہ پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ریاست ہے جس نے جو ہے دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے ہیں، تو اس کی بنیاد کیا ہوگی، اس کی پرنسپلز کیا ہوں گے، اس کے رولز ریگولیشنز کیا ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب اسلامی ریاست معرض وجود میں آئی تو پھر ضرورت پڑی کہ بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات استوار کیے جائیں۔ تو جب آپ بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہیں تو وہی آپ کی خارجہ پالیسی ہوتی ہے، فورن پالیسی آپ کی وہ کہلاتی ہے۔ تو اقوام و ملل کی جو درجہ بندی ہے، یعنی کہ دنیا میں جو اقوام ہیں اور جو ملک ہیں، ان کو ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں، ان کو تین کیٹیگریز کے اندر جو ہے تقسیم کر سکتے ہیں۔ اسلام نے سورہ ممتنحہ اگر آپ اٹھا کر پڑھیں تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے یعنی کہ یہ سارے اصول جو ہے وہ بیان فرمائے۔ تو تین دائروں میں، یعنی کہ درجوں میں ہم تمام ممالک کو رکھ سکتے ہیں۔ پہلے تو وہ اقوام ہیں، وہ ممالک ہیں جو غیر محارم ہیں، یعنی جو آپ کے ساتھ حالت جنگ میں نہیں ہیں، جو آپ کے ساتھ حالت جنگ میں نہیں ہیں۔ تو ایسے ممالک جو آپ کے ساتھ لڑائی نہیں لڑتے، آپ کے اوپر حملہ آور نہیں ہوتے، آپ کے لیے خطرہ نہیں ہیں، آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں، اور آپ کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے جو ہے وہ کوششیں نہیں کر رہے، تو پھر ایسے ممالک کے ساتھ جو ہے اور ایسی اقوام کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا ہے اور برابری کی بنیاد پر تعلقات قائم کرنے کی اجازت ہے۔ چاہے وہ یعنی کہ دینی مذہبی حوالے سے جو بھی ممالک ہوں، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں، یہودی ہوں، اور یعنی کہ بدھسٹ ہوں، وٹ ایور، یعنی کہ ان کا دین مذہب کوئی بھی ہو۔ چونکہ آپ دیکھیں نا، دنیا میں جب آپ رہ رہے ہیں تو دنیا میں جو ہے سب کو جینے کا حق ہے اور سب کو اپنے یعنی کہ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ سارے جو اسلام کو قبول کر لو۔ اسلام کی دعوت ضرور دی ہے، پیش کی ہے دعوت، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ جو ہے اسلام کو قبول نہیں کرتے تو پھر جو ہے جزیہ دے کر آپ جو ہے اس میں آ سکتے ہیں، اس امبریلا میں آ سکتے ہیں، جہاں پر آپ کی جو عزت و آبرو، جان و مال کی پروٹیکشن اسلام کے پھر ذمہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اب بیرونی دنیا ہے، وہاں پر ممالک ہیں، یہودی ریاستیں ہیں، عیسائی ریاستیں ہیں، ہندو ریاستیں ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اپنے حساب سے جو ہے اپنا نظام قائم کریں گی، لیکن ان کا آپ کے ساتھ کوئی کلیش نہیں ہے، آپ کے ساتھ وہ لڑائی نہیں لڑتے، آپ کے ساتھ جنگ میں وہ ملوث نہیں ہیں۔ تو ایسے جو غیر محارب اقوام ہیں، ممالک ہیں، ان کے ساتھ آپ حسن سلوک اور برابری کی سطح پر تعلقات، یہ بھی آپ دیکھیں ضروری ہے کہ یہ آپ کی سوورینٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کسی کے نیچے لگ کر جو ہے تعلقات قائم نہ کریں، کسی کے انڈر ہو کر تعلقات قائم نہ کریں، بلکہ برابری کی سطح پر تعلقات قائم کیے جائیں۔ کسی بھی ملک کے ساتھ ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، طاقتور ہو کمزور ہو، جب تعلقات استوار کیے جائیں تو وہ برابری کی سطح پر استوار کیے جائیں۔ یہ آپ کی قومی حمیت، قومی غیرت اور آپ کی جو سوورینٹی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ برابری کی سطح پر تعلقات ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ جب یہ بیلنس جو ہے ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس سے پھر جو اقوام ہیں، جو ملک ہیں، وہ بالکل جو ہے سلیبز بن جاتے ہیں، غلامی کے اندر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں کہ اب جو بڑی طاقت ہے جو کہے گی وہی وہ کریں گے، ان کے حکمران بھی اسی طریقے سے پھر چلتے ہیں۔ تو یہ چیز نہیں ہے، آپ کو اپنی قومی غیرت، قومی حمیت کو برقرار رکھتے ہوئے بیرونی دنیا کے ساتھ جو تعلقات قائم کرنے ہیں وہ دو بنیادوں پر کہ حسن سلوک کے اوپر اور برابری کی سطح کے اوپر قائم کرنے، ٹھیک ہے نا۔
پھر دوسری جو کیٹیگری ان اقوام کی ہے، ان ممالک کی ہے جو آپ کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، جنہوں نے آپ پر جو ہے جنگ مسلط کی ہوئی ہے، جو آپ کے وجود کو پسند نہیں کرتے، جو آپ کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، چاہے آپ کے ساتھ ان کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں یا نہیں ملی ہوئی، میں کسی کا نام نہیں لیتا، آپ سمجھدار ہیں۔ تو ایسے ممالک، ایسی اقوام جو آپ پر جو ہے غالب آنا چاہتی ہیں، تسلط قائم کرنا چاہتی ہیں، آپ کے وجود کو جو ہے ملیا میٹ کرنا چاہتی ہیں، ایسی اقوام کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اسلامی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول ہیں، کیونکہ وہ آپ کے وجود کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ آپ کو جو ہے ہر وقت سازش میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت جو ہے اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے جو ہے نقصان ہو، ٹھیک ہے نا۔ پھر جو ہے تیسری جو کیٹیگری ہے، جس میں جو ہے اللہ رب العزت نے ویسے ہی عمومی طور پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اور دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم۔ تو یہ دو یعنی کہ آیتیں میں نے آپ کو، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہودی اور جو عیسائی ہیں ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم نہ کرو۔ اب اس آیت کو لے کر بعض ہمارے جو علماء کہتے ہیں کہ جی بالکل دوستی نہیں کرنی چاہیے، اب بات سمجھ رہے نا، تو یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے۔ کیا ہے؟ ایکسٹریم ہے، کیونکہ دنیا جو ہے ایک گلوبلائزیشن کے اندر چلی گئی ہے، ایک گلوبل ولیج ہے، آپ جو ہے آئسولیشن کے اندر نہیں رہ سکتے، تو تعلقات تو آپ کو جو ہے دوست دشمن کے ساتھ اب بنانے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سفارتی تعلقات، کہ آپ کی ایمبیسیز ان کے یہاں ہیں، ان کی ایمبیسیز جو ہے آپ کے یہاں ہیں، کچھ تجارت بھی ہوتی ہے، یہ سارا کچھ ہمیں پتہ بھی ہے وہ ہمارے دشمن ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تعلقات تو ایک رسمی جو ہے ٹریڈیشنل جو ہے تعلقات جو دنیا میں ہوتے ہیں وہ قائم کرنے پڑتے ہیں، لیکن قرآن نے جس دوستی سے منع کیا ہے وہ ہے بطانہ۔ بطانہ بطن سے ہے، بطن جو ہے یعنی کہ جو آپ کے یہ کپڑے کے اندر والا سطر ہوتا ہے اس کو بطانہ بولتے ہیں۔ یعنی معنی یہ ہے کہ ایسی دوستی جس کے اندر آپ اتنے شیر و شکر ہو جائیں اور اتنے جو ہے آپ گھل مل جائیں کہ آپ جو ہے ان کو بلا ویزا اپنے ملک میں آنے کی اجازت دیں، اپنی جو ہے پارٹیوں میں ان کو جو ہے پرسنلی انوائٹ کریں، ان کو ویلکم کریں، ٹھیک ہے نا، اب بات سمجھ رہے ہیں نا۔ تو اس طریقے سے جو ہے اور قومی راز افشا ان کے ساتھ کریں، قومی راز کے اندر ان کو جو ہے شامل کر لیں، تو ایسی دوستی جس کے اندر جو نیشنل سیکریٹس ہیں وہ جو ہے شیئر ہو جائیں، ایسی دوستی قائم نہیں کرنی۔ اتنا دوست نہیں بنانا کہ آپ اس کو ہم راز بنا لیں، کیونکہ کل کو جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور آپ کے اگر نیشنل سیکریٹس اس کے پاس ہوں گے تو وہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اس لیے اگر آپ نے دوستی جو ہے قائم کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایک رسمی دوستی قائم کریں، سلام دعا اور ہیلو ہائی تک جو ہے اس دوستی کو رکھیں، اور اگر کوئی تکلیف میں ہے آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو آپ کسی ایسے یعنی کہ معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر مکس کمیونٹی ہے، آپ ان کے ساتھ تعلقات قائم کریں، ان کی جو ہے خوشی غمی کے اندر جو ہے وہ شریک ہوں، اگر کوئی پرابلم ہے اس کو سولو کرنے میں آپ اگر ان کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ ان کی مدد کریں، کیونکہ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے ہمسائے کا خیال رکھیں، تو اس ہمسائے کے اندر یعنی کہ یہ قید نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہمسایہ ہو تو آپ اس کی خبرگیری کریں، اس کا خیال رکھیں، اور اگر وہ مسلمان نہ ہو تو اس کو آپ جو ہے جی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے فقہاء نے جو ہے ہمسائے کو بھی جو ہے 3 کیٹیگریز کے اندر تقسیم کر دیا۔ انہوں نے کہا ایک ہمسایہ وہ ہے جس کا آپ پر صرف ایک حق ہے، کیا؟ ایک حق ہے، صرف ہمسایگی کا حق ہے، سمجھے نا۔ ایک یہودی ہے، عیسائی ہے، وہ آپ کے پڑوس میں رہتا ہے تو صرف اس کا ہمسایگی کا حق ہے، نیبرہڈ کا حق ہے، ٹھیک ہے نا، اس حق کو آپ پورا کریں۔ اب اگر پڑوس میں رہنے والا مسلمان بھی ہے تو اس کے 2 حق ہو گئے، ایک ہمسائے میں رہنے کا حق اور دوسرا جو ہے اسلام کا حق، تو اس کا حق جو ہے پہلے سے بڑھ گیا، اس کا زیادہ آپ خیال رکھیں۔ پھر تیسرا جو ہے ہمسایہ وہ ہے جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے، آپ کا سگا بھائی آپ کے برابر میں رہ رہا ہے، آپ کی بہن آپ کے برابر میں رہ رہی ہے، آپ کی پھوپھی خالہ آپ کے برابر میں رہ رہی ہے۔ اب وہ ہمسائے بھی ہے، مسلمان بھی ہے،
اور رشتہ دار بھی ہے، اب اس کے 3 حق ہو گئے، تو اس کا جو ہے حق سب سے بڑھ جائے گا۔ لیکن بطور ہمسائے کے چاہے کوئی بھی ہو، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تو یہ جو قرآن میں آیا ہے نا کہ یہودیوں کو عیسائیوں کو دوست نہ بنائیں، اس دوستی سے، اس موالات سے وہ دوستی اور موالات مراد ہے جس میں آپ ان کو جو ہے اپنا رازداں بنا لیں، اپنے سیکریٹس میں ان کو جو ہے شامل کر لیں، ایسی دوستی جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ تو یہ جو ہے اسلامی خارجہ پالیسی کا جو ہے، تو شر سے بچنے کے لیے اور بدگمانی سے بچنے کے لیے، ڈسکریمنیشن سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، آپ عام جو تعلقات ہیں دوستی کہ وہ آپ قائم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ آپ اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں یا غیر اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں، ہر جگہ جو ہے اچھے تعلقات قائم کرنے چاہیے۔ انسانی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، چاہے جو ہے وہ مسلمان ہوں، کافر ہوں۔ دیکھیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے، اللہ نے جب فرمایا نا، اب قرآن پاک میں ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں جو ہے لوگوں کے لیے امام بنانے لگا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے ایک سوال پوچھا، قال ومن ذریتی، یا اللہ یہ جو امامت ہے یہ صرف میرے لیے ہوگی یا میری ذریت میں سے بھی جو ہے ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ امامت ملے گی؟ تو اللہ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا کہ میرا جو عہد ہے، میرا جو وعدہ ہے، میرا جو پرومس ہے وہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے راستے پر چلیں گے، جو تمہاری اتباع کریں گے تمہاری اولاد میں سے، ان کو بھی امامت دوں گا، لیکن جو تمہارا راستہ چھوڑ دیں گے اور ظلم اور زیادتی کا ارتکاب کریں گے، ان کے ساتھ میرا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یعنی مکہ کے لیے دعا کی، ٹھیک ہے نا، کہ آمنہم ورزق آلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کا خیال رکھا۔ آپ نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ یا اللہ یہ جو اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کو جو رزق عطا فرما، جو اس کے اہل ہیں، جو اس کے رہنے والے ہیں، ان کو رزق عطا فرما۔ کن کو؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ہے تجھ پر ایمان لائیں اور یوم آخرت پر ایمان لائیں، ان کو جو ہے یہ جو رزق کی میں فراوانی، کیونکہ بے آب و گیا تھا نا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، صحرا تھا، ریگستان تھا۔ تو اب چونکہ پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا کہ جو تیرے راستے پر چلنے والے ہوں گے ان کو ہی صرف امامت ملے گی، تو اس جواب کے بعد جو ہے جب آپ نے دعا کی تو آپ نے کہا کہ جو مومن ہیں اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں ان کو جو ہے یہ جو میری دعا ہے کہ اس شہر کو پرامن بنا دے اور اس میں رزق کی فراوانی کر دے، تو اس سے مستفید اور مالا مال وہی لوگ ہوں جو ایمان لانے والے ہوں، یوم آخرت کو ماننے والے ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، قال ومن کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصیر۔ اللہ نے فرمایا کہ جو رزق ہے، یہ جو دنیاوی معاملات ہیں، وہ معاملہ تھا امامت کا، ٹھیک ہے نا، امامت کے اصول کچھ اور ہیں لیکن رزق روزی کے اصول کچھ اور ہیں۔ وہاں پر امامت صرف اس کو ملے گی جو تمہاری پیروی کرے گا، لیکن جہاں تک دنیاوی رزق کا تعلق ہے یہ ہم مومنوں کو بھی عطا فرمائیں گے اور کافروں کو بھی عطا فرمائیں گے، یہ ہر ایک کو، کیونکہ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اور ہم نے ان کو چوائس دی ہے کہ وہ ہم پر ایمان لائیں یا نہ لائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر جو ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، کہ اگر اللہ چاہتا تو زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوق تھی سب ایمان لے آتے۔ کسی کی جرت تھی کہ وہ اختلاف کرتا، کسی کی جرت تھی کہ وہ کفر کا ارتکاب کرتا، کسی کی جرت تھی کہ وہ اللہ کے وجود کا انکار کرتا۔ بھئی انسانوں سے زیادہ ملائکہ ہیں نا، اور ملائکہ کی جو طاقت ہے وہ انسانوں سے زیادہ ہے، وہ زیادہ طاقتور ہیں، لیکن اتنی طاقتور مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ جو ہے اللہ کے امر کا، اللہ کے حکم کا انکار نہیں کر سکتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ حضرت جبریل نے جب اپنے پر کھولے تھے تو زمین و آسمان بھر گئے تھے۔ قوم لوط کو جب حضرت جبریل نے جو اپنے پر پر اٹھا کر پوری قوم کو، پورے علاقے کو اپنے پر پر اٹھا کر اوپر لے جا کر جو ہے نیچے پھینک دیا تھا، اتنی طاقتور مخلوق، لیکن اللہ کے حکم کا انکار نہیں کر سکتے، جو اللہ کہتا ہے وہی کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اتنی طاقتور مخلوق
کو پیدا کر کے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکتا ہے، اور جو وہ کہے وہی وہ کریں، تو ہم جیسے جو لوگ ہیں ہماری کیا طاقت ہے؟ بولے نا، ہمیں اللہ تعالیٰ ایک راستے پر نہیں کر سکتا تھا، لیکن چونکہ جو ہے آخرت میں اللہ نے فرق کرنا تھا ماننے والوں میں اور نہ ماننے والوں میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دنیا میں ہمیں چوائس دے دی ہے، فریڈم آف چوائس ہے، ہمیں فری ول دے دی ہے کہ ہم چاہیں تو اس کو مانیں، چاہیں تو نہ مانیں۔ کچھ لوگ مانتے ہیں جس طرح مسلمان ہیں اس طرح مانتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کو مانتے ہیں لیکن وہ بتوں کو بھی پوجتے ہیں اور بہت ساری جو ہے شرک والی باتیں کرتے ہیں، تو وہ مانتے تو ہیں لیکن اس کے اندر بھی جو اختلاط ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ مختلف صورتیں ہیں، اللہ نے سب کو آپشن دی ہوئی ہے، جس طرح سے چاہو کرو۔ دنیا کے اندر میں تم پر کوئی فورس نہیں کرتا، جب آخرت میں آؤ گے حساب کتاب ہو جائے گا۔ تو یہ ہے، تو مقصد یہ ہے کہ مسلمان جو ہے، بتا میں یہ رہا تھا کہ کافروں سے دوستی ان دیٹ سینس کہ اپنا رازدار نہ بنائیں، اچھے تعلقات قائم کریں، خوش اخلاقی کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کریں۔ حضرت غالباً معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ جو ہے بکری ذبح کر رہے ہیں، آپ کے پڑوس میں یہودی رہتا تھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جلدی اس کو کاٹو، اس کا گوشت بناؤ۔ تو جب اس کا جو ہے گوشت بنا، سب سے پہلے آپ نے جو ہے یہودی گھر میں اس کو بھیجا۔ اب بات سمجھ رہے نا، یہودی کے یہاں بھیجا کیونکہ وہ آپ کا پڑوسی تھا۔ تو اس طرح سے اگر آپ کوئی اچھا کھانا بناتے ہیں، کوئی کرتے ہیں، آپ اپنے آس پڑوس میں جو ہے اس کو شیئر کرتے ہیں، بھیج دیتے ہیں۔ جس طرح میں نے بتایا، میں تو گوروں کے علاقے میں رہتا ہوں، تو وہاں پر آس پڑوس میں سارے گورے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ پورے محلہ ارد گرد ایک دو جو گھر ہیں، تو ہم اگر کوئی چیز جو ہے بناتے ہیں، کبھی جو ہے بریانی بنائی یا کوئی، ان کو جو خوشبو بھی پہنچ جاتی ہے اور وہ لائک بھی کرتے ہیں، بلکہ کئی مرتبہ تو خوشبو پہنچ گئی تو انہوں نے دروازہ نوک کر کے جو ہے وہ آ کر جو ہے خود ہی پوچھ لیتے ہیں، ہیو یو کوک بریانی ٹوڈے؟ تو ہم کہتے ہیں ہاں جی، تو وہ خود ہی مانگ لیتے ہیں۔ مطلب گوروں میں آپ کو پتہ ہے شرم نہیں ہوتی، شرم ان دیٹ سینس کہ ہمارے یہاں شرم ایسی ہے کہ ہم 10 مرتبہ انکار کر کے نا 11ویں مرتبہ بیٹھ کر کھانے لگتے ہیں۔ گوروں میں یہ ہے کہ اگر کھانا ہوگا، آپ نے اگر صلح ماری کھانا ہے تو وہ بیٹھ جائیں گے، پہلی مرتبہ بیٹھ جائیں گے، اور اگر انہوں نے نہیں کھانا، آپ 20 مرتبہ بھی کہیں گے، وہ کھائیں گے نہیں۔ ہماری شرم ہے کہ نا 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 نا، اور پھر جناب اچھا جی چلو کھا لینے۔ ہمارے رولز جو ہے اور ان کے طرح تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں۔ وہ اس طرح سے جو کھلے ڈلے لوگ ہیں، صاف ستھرے لوگ ہیں، صرف ایمان کے علاوہ باقی ان کے اندر سارے اخلاق موجود ہیں۔ تو اس طرح سے اپنے ارد گرد جو ہے لوگوں کا خیال رکھا جائے، یہ اسلام کی جو ہے بنیادی تعلیمات ہے۔ پھر دیکھیں اسلام کی خارجہ پالیسی میں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے میثاق مدینہ کی صورت میں یہودیوں کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ ریاست جو ہے قائم کی، جس میں آپ نے فرمایا کہ یہودی اور ہم ایک امت ہیں۔ اب آپ کہیں کہ امت تو امت مسلمہ ہے، یہاں امت جو ہے نیشن کے معنی میں ہے کہ جب آپ کے ملک میں ایک ملٹی کلچرل جو ہے ایک سوسائٹی ہے، وہاں پر ساری اقوام کے لوگ رہ رہے ہیں، تو وہ ایک نیشن تو بن جاتے ہیں نا۔ اب جس طرح پاکستان ہے، وہاں پر ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، تو آپ کیا ان کو جو ہے پاکستانی قوم نہیں کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے جو مسلمان وہاں پر آباد ہیں وہی پاکستانی قوم ہیں، وہاں پاکستان میں رہنے والے جو عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، وہ پاکستانی قوم نہیں ہیں؟ نہیں، جب قوم بنتی ہے تو وہ سارے، اور ہر ایک کو جو ہے اپنی مذہبی جو قواعد ہیں، اصول ہیں، ان کے مطابق رہنے کی اجازت ہوتی ہے۔ پھر لیکن اس کے اوپر ہوا کیا کہ یہودی اس کے اوپر قائم نہیں رہ سکے نا۔ اسلام نے تو ان کو پروٹیکشن دی تھی، لیکن وہ جا کر مکہ کے مشرکین کے ساتھ مل گئے، وہاں پر وفد بھیجا، اور وہاں پر جا کر جو ہے ان کو، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ دین اسلام جو ہے یہ ایک الہامی دین ہے، اور وہ بھی الہامی دین کو ماننے والے تھے، ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ اسلام کو سپورٹ کرتے، لیکن وہ جا کر بتوں کے سامنے بھی جھکے، ان کو اچھا بھی کہا، اسلام سے ان کو اچھا کہا، اور ان کی جو ہے مدد انہوں نے مانگی، تو انہوں نے خود معاہدہ توڑ دیا۔ تو پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بنو قینقاع تھا، ان کو قتل بھی کیا، بنو نذیر اور بنو خزیمہ جو تھے ان کو جلا وطن کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ دیکھیں اسلام کی خارجہ پالیسی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری کے اندر آپ دیکھیں کہ صلح حدیبیہ کی، کیا صلح حدیبیہ کی۔ اب گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر انہوں نے
انکار کر دیا. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کر کے ان کو ایک معاہدے کا پابند کر دیا. یعنی یہ جو ہر سال وہاں سے جنگ آ رہی تھی، کبھی بدر آ رہا ہے، کبھی احد آ رہا ہے، کبھی خندق، تو مسلمان مستقل جو ہے حالت جنگ میں تھے اور ان کو دعوت و تبلیغ کا موقع نہیں مل رہا تھا، اسلام کو پروپیگیٹ کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، ہر وقت وہ حالت جنگ میں تھے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آپ دیکھیں اسٹریٹجی، دیکھیں آپ کی جو خارجہ پالیسی دیکھیں کہ آپ نے سارے محاذ کھولنے کے بجائے جب وہ محاذ بند ہو سکتا تھا آپ نے اس محاذ کو بند کر دیا، صلح حدیبیہ کر دیا. اور بظاہر جو شرائط تھیں وہ مسلمانوں کے فیور میں نہیں تھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس پر جو ہے یعنی کہ اندر سے ان کو بھی ایک عجیب سا لگ رہا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ناراض تھے، پوائنٹس تھے اس صلح کے، اس ٹروس کے، وہ اتنے جو ہے بظاہر کمزور نظر آ رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق یعنی انہوں نے کہا کہ جی یعنی کہ صلح میں لکھا گیا کہ محمد الرسول اللہ، انہوں نے کہا تو ہم تو ان کو رسول اگر مانتے تو پھر مسئلہ ہی کیا تھا، پھر جھگڑا ہی کیا تھا، ہم تو ان کو رسول ہی نہیں مانتے، آپ محمد بن عبداللہ لکھیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کو کہ کاٹ دیں. اب محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہو اور کوئی صحابی جو ہے اس کے اندر یعنی یہ جرت ہو سکتی ہے کہ اس کو کاٹ دے، وہ رسول اللہ کو کاٹ دے؟ ہمت نہیں ہو رہی تھی، قلم نہیں چل رہا تھا. حضور نے فرمایا کہ اس کو کاٹ دو، میں کہتا ہوں، پھر حضور نے خود کاٹ دیا. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس کے بعد جو ہوا کیا، اس کے بعد جو ہے سن 6 ہجری میں یہ ہوا، وہاں سے واپسی پر مسلمانوں نے خیبر میں، کیونکہ سارا شر سارا فتنہ جو ہے خیبر میں جو یہودی تھے وہاں پر جمع ہو رہا تھا، جو جلا وطن کیے گئے وہ بھی وہاں پر جمع ہو رہے تھے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو ہے ایک معاہدہ کر کے اس محاذ کو بند کیا اور آ کر پھر جو ہے خیبر کے اوپر چڑھائی کی اور خیبر فتح ہوا. یہ اسلامی جو ہے یہ جنگی اور سفارتی جو ہے فراست اور تدبر کا جو ہے وہ شاہکار ہے. پھر جو ہے ایک اور پوائنٹ کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جو تعلقات ہیں وہ برابری کی بنیاد پر ہونے چاہیے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الاقوامی سطح پر برابری اور رواداری کی بنیادوں پر تعلقات قائم کیے. لیکن اگر کہیں سے چیلنج آیا، کوئی اسلامی ریاست کے لیے خطرہ بنا، کہیں سے چیلنج آیا، تو پھر آپ نے اس کو قبول کرنے میں، اس چیلنج کو قبول کرنے میں کوئی کمزوری نہیں دکھائی، کوئی ویکنس نہیں دکھائی، بلکہ بر وقت اس کا سامنا کیا، مقابلہ کیا، تاکہ وہ جو فتنہ ہے، وہ جو چیلنج ہے وہ بہت زیادہ بڑھ نہ جائے. یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ جو ان اسٹیٹ آف ریڈینس ہوں، ہر وقت جو ہے تیاری کی حالت میں ہوں، ان اسٹیٹ آف پریپریشن ہوں. وہ جو ایک ملک ہے اسرائیل، اس کی ایک خاتون وزیر اعظم تھی، اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا میں نے جو ہے یہ بات مسلمانوں کے پیغمبر سے سیکھی. کیا سیکھی؟ کہ جب وہ اس دنیا سے گئے ہیں تو ان کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں تھا، لیکن ان کی دیوار کے اوپر تلواریں بھی تھیں، نیزے بھی تھے، بھالے بھی تھے، تیر اور کمان بھی تھی. کھانے کو نہیں تھا، چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، لیکن جو جنگ کے اندر جو آلات اور ہتھیار استعمال ہوتے ہیں، اس حالت کے باوجود ہتھیار سارے موجود تھے. تو اس نے کہا کہ یہ بات ہمیں پیغمبر اسلام سے سیکھنی چاہیے کہ کھانے کو ہو یا نہ ہو، لیکن لڑنے کے لیے آپ کے پاس ہتھیار پورے ہونے چاہیے، آپ کا ڈیفنس مضبوط ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کا ڈیفنس مضبوط نہیں ہے اور لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ کمزور ہے، اندر سے یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تو جو جارح قوم ہوتی ہیں، جو دشمن اقوام ہوتی ہیں، جو آپ کے وجود کو پسند نہیں کرتی، وہ دیر نہیں لگاتی اور آ کر آپ پر حملہ آور ہو کر آپ کو تہس نہس کر دیتی ہیں. تو آپ 2 روٹی کی بجائے 1 روٹی کھا لیں، 1 کی بجائے آدھی کھا لیں، لیکن آپ کا جو دفاع ہے، ڈیفنس ہے، وہ مضبوط ہونا چاہیے. یہ جو ہمارے لوگ بعض کہتے ہیں نا، نادان لوگ، او جی سارا جو ہے بجٹ ہی جو فوج کھا رہی ہے، سارا بجٹ ہی جو ہے، حضور والا یہ بجٹ تسی کھا لو اور دشمن تانوں کھا لین، وہ چنگا ہے. تسی یہ بجٹ کھا لو، کھا کر کیا ہوگا؟ تسی یہ سارا بجٹ کھا لو، فوج ختم کر دو، فوج نو کچھ نہ دو، فوج سے ہتھیار بھی لے لو، اسلحہ بھی لے لو، وردیاں بھی چھین لو،
ان کو ننگا کر دو، خود کھا لو، خود عیش کر لو، پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو کون کھائے گا؟ پھر آپ ترنوالا بن جائیں گے نا، سافٹ مورسل بن جائیں گے، پھر دشمن آئے گا وہ آپ کو کھائے گا، پھر ٹھیک ہے، پھر نہ ہوگی، نہ آپ ہوں گے نہ فوج ہوگی، وہ زمین ہوگی پھر وہ دشمنوں کی ہوگی، پھر کیجئے گا موجیں۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جانور کو بھی جو ہے دو چیزیں دی ہیں آخری بات کر کے، ایک اس کو جو ہے اکنومیکل مینز دیے ہیں اور ایک اس کو ڈیفنس دیا ہے۔ جس طرح شیر ہوتا ہے نا، شیر، ٹھیک ہے نا، اس کے 4 پاؤں ہوتے ہیں، کیا 4 پاؤں، جمپ وہ کس سے لگاتا ہے؟ پچھلی ٹانگوں سے جمپ لگا کر وہ کیا کرتا ہے؟ دشمن پر حملہ کرتا ہے۔ 2 ٹانگیں اس کی اکنومیکل جو ہے موڈ ہیں، اکنومیکل مینز ہیں، پچھلی 2 ٹانگیں، اور اگلے جو اس کی ٹانگیں ہاتھ ہیں اس سے وہ حملہ کرتا ہے، وہ اس کا دفاع ہے، ڈیفنس بھی ہے اور اٹیک بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو قوموں کو 2 طرح سے جو ہے ذلیل کیا جاتا ہے، یا تو ان کی اکانومی کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا جائے، مثال طور پر شیر کی پچھلی 2 ٹانگیں جو ہے مفلوج کر دی جائیں، پیرالائز کر دی جائیں۔ اب شیر کے پاس ڈیفنس تو ہے، لیکن یہ ڈیفنس اب اس کے دائرے کے اندر جو آ جائے گا اس پر تو وہ حملہ کر سکتا ہے، لیکن دور جا کر وہ حملہ نہیں کر سکتا۔ وہیں پر بیٹھے بیٹھے ارد گرد جو اس کے ہاتھ میں آ گیا وہ تو وہ شکار کر لے گا، لیکن دور نہیں جا سکتا نا۔ تو یہ اکانومی ہے، جب آپ چھلانگ نہیں لگا سکتے تو آپ بیکار ہیں، پیرالائزڈ ہیں۔ اسی طریقے سے اگر جو ہے اس کے جو بازو ہیں، جو اس کا دفاع ہے، جو اس کا اٹیک ہے، اس کو جو مفلوج کر دیا جائے تب بھی جو معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں، ملک کی اکانومی بھی جو مضبوط ہونی چاہیے، ملک کا دفاع بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ جو بڑے ملک ہیں جب کسی ملک کو جو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں تو 2 طرح سے جو ہے اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، اس کی اکانومی کو برباد کرتے ہیں، اس کے دفاع کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ ہماری ملک پاکستان کی اکانومی تو انہوں نے برباد کر دی کرپٹ حکمران وہاں پر مسلط کر کے، اب وہ چاہتے ہیں جو دفاع ہے یہ بھی تباہ و برباد ہو جائے تاکہ پاکستان ایک بہت ہی سافٹ مورسل جو ہے وہ بن کر رہ جائے اور ہم اس کو لائک اے پیس آف کیک جو ہے اس کو کھائیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اسلام نے کیا کہا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الاقوامی طاقتوں کے ساتھ حسن سلوک، رواداری اور برابری کی سطح پر تعلقات قائم کیے، لیکن جہاں سے تھریٹ آیا، جہاں سے خطرہ محسوس ہوا، جہاں سے کوئی چیلنج آیا تو آپ نے اس چیلنج کو قبول کرنے میں دیر نہیں کی، انہوں نے کہا پھر آؤ پھر مقابلہ کرتے ہیں۔ جو قومیں مقابلہ کرنے سے جو ہے بھاگ جاتی ہیں، پھر جو ہے ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔